حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں، عائشہ آج رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگنا ہے مانگنا۔ رحمت کا دریا جو یہ مالک جنت کا انداز ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ آج رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب یہاں میرے نبی نے مطلق کہا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ مانگو یا یہ مانگو، حضرت عائشہ سے کہا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کے خزانے کی چابی عطا فرمایا، ساری کائنات کے اختیارات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اس لیے میرے امام نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے نہ پوچھو کہ مجھے کیا مانگنا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر آپ اجازت دے تو اپنے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ پوچھو۔ حضور نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ اپنے والد یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی، کہا ابا حضور آج رحمت کا دریا جوش میں ہے۔ میرے نبی نے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ابا حضور ذرا آپ بتائیے میں حضور سے کیا مانگوں، میں کیا مانگوں تاکہ دنیا و آخرت میں میرا فائدہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بتاؤں گا تمہیں کیا مانگنا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو حضور بتائیں گے وہ آ کے پھر مجھے بتانا، جو حضور بتائیں گے جو تم پوچھو گے وہ آ کے پھر مجھے بتانا، اس شرط پر میں بتاؤں گا تمہیں کیا مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا۔ حضرت عائشہ آئی میرے نبی کی خدمت میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات کا مطالبہ کرتی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ معراج کی رات جب آپ قرب خاص میں گئے تھے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہاں کچھ راز کی باتیں ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ جو راز کی باتیں ہوئی قرب خاص میں، ان باتوں میں ایک بات صرف بتا دیجئے، یہی میں آپ سے مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی مسکرا دیے، حضور علیہ السلام مسکرا دیے۔ شاید اس لیے مسکرائے ہوں گے کہ میرے یارغار سے صدیق اکبر کا انتخاب کیا ہے، کہ حضرت صدیق اکبر نہیں بتایا نا کہ یہ چیز مانگنا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ معراج کی رات قرب خاص میں رب سے جو باتیں ہوئی راز کی، ان باتوں میں ایک بات بتا دیجئے، میں یہی آپ سے مانگتی ہوں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمانے لگے عائشہ ان راز کی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی آپ کی امتی میں کوئی شخص اگر کسی دوسرے شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ راز کی بات کیا تھی کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اب حضرت عائشہ جو ہے وعدہ کی ہوئی تھی اپنے والد سے کہ جا کے بتانا بھی ہے۔ حضرت عائشہ آئی اپنے والد کے پاس، کہا حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ اب آپ بھی حیرت میں، ہم بھی، حضرت ابوبکر صدیق رونے کیوں لگے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا حضور بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم جائے ان کا دکھرا سنیں، ان کی مصیبت سنیں، پھر ان کے اندر جو ہے صلح کرا دے، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ اس بات کو سن کر کے رو رہے ہیں، تب صدیق اکبر حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے
میری بیٹی یہ تصویر کا پہلا رخ ہے، یہ تصویر کا پہلا رخ ہے، دوسرا رخ تم نے دیکھا نہیں۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتی ہے بیٹی تصویر کا پہلا رخ یہ ہے کہ اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل ہم جوڑ دیں گے اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرا رخ یہ ہے اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کا تو سیدھا جہنم میں اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو ہم اور آپ اپنی زبان پر قابو پانا، اپنی زبان کے معاملے میں رب سے ڈرنا، یہ بھی رب کا خوف ہے۔